والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ الاعراف کی تلاوت شروع ہوئی اور اس میں سب سے پہلے قصہ آدم و ابلیس، اور اس سے بھی پہلے اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی کہ فمن ثقلت موازینہ، کہ وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ کے اندر دیا جائے گا، فاولئک هم المفلحون، جن کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا در حقیقت کامیاب تو وہ لوگ ہیں. ومن خفت، فمن ثقلت موازینہ، کہ جن کا نامہ اعمال بھاری ہوگا، جنہوں نے اس دنیا کے اندر نیک اعمال کیے ہوں گے، عبادات کی ہوں گی، جنہوں نے فرما برداری کی ہوگی، وہ حقیقی کامیابی میں ہوں گے. لیکن ومن خفت موازینہ، اور جن کا نامہ اعمال ہلکا ہوگا، جن کا نامہ اعمال ہلکا ہوگا وہ در حقیقت جہنم میں جانے والے ہوں گے، خسارے والے لوگ ہوں گے. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا تذکرہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو، اور ابلیس در حقیقت جن تھا لیکن وہ چونکہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، تو جب خلقت ہوئی، آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، تو اس کے بعد فرشتوں سے اور ابلیس سے بھی سب سے کہا کہ سب کے سب سجدہ کریں. تو آدم کو سجدہ کرنے کے لیے ابلیس نے منع کر دیا، اور اس نے کہا کہ انا خلقتنی من نار، کہ میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں، وخلقتہ من طین، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں برتر ہوں، میں کیوں اسے سجدہ کروں. یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر ہم اس کو سائنٹیفک وے میں بھی دیکھیں تو آگ مٹی سے برتر نہیں ہے. لیکن جو پہلا گناہ ہوا، وہ گناہ جو تھا وہ تکبر، غرور کا گناہ تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا. اور پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے بات کیا کر رہا ہے، وہ کہتا یہ ہے، جب اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر لعنت کی، اور جب اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے اوپر یہ کہ وہ اب اس دربار سے نکل جائے، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا؟ وہ اللہ رب العالمین سے کہتا یہ ہے کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں اب ان کے اوپر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی کروں گا، ان کے پیچھے سے بھی کروں گا، ان کے دائیں اور بائیں سے بھی. اس انسان کو جس کی وجہ سے مجھے اس دربار سے نکلنا پڑ رہا ہے، اس کو میں نہیں چھوڑوں گا. اور ایک ڈیمونسٹریشن ہو گئی. آدم اور حوا کو جنت میں بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر بھیجا کہ جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، بس صرف ایک یہ جو درخت ہے اس کے قریب بھی نہ جانا، ولا تقربا هذه الشجرة. اب یہ شیطان آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو، یہ جو تمہیں منع کیا ہے نا، یہ پھل کھانے سے، یہ درخت کھانے سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم فرشتے بن جاؤ، چونکہ اس کے کھانے سے تم فرشتوں کے اندر شامل ہو جاؤ گے اور تمہاری زندگی ہمیشہ ہمیشہ والی ہوگی، تو کھا لو، تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. اچھا، انسان آدم علیہ السلام اس وقت یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ چونکہ زیادہ علم والا ہے، وہ اس کے بہلاوے میں، اس کے پھسلاوے میں آ گئے، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا وہ چیز شیطان نے کہا تھوڑا سا کھا لو. یہی تو کہتے ہیں نا، تھوڑا سا چکھ لو، اور انسان نے چکھ لیا. اور پھر اس کے بعد آدم اور حوا دونوں کی شاہی پوشاک اتر گئی. یہ جو لباس تھا، جس لباس سے انہوں نے اپنے جسم کو ڈھانکا ہوا تھا، تو اس کے کھانے سے فوراً ان کی شاہی
پوشاک اتر گئی اور وہ پھر پتوں سے دونوں اپنے جسموں کو ڈھانکنے لگے اور ان کو یہ احساس ہو گیا کہ انہوں نے کوئی غلطی کی ہے، انہوں نے کوئی نافرمانی کی ہے۔ اب اس نافرمانی کے بعد آدم اور حوا کو دونوں کو ندامت تھی، کمزوری ارادہ کی وجہ سے یہ نافرمانی ہوئی تھی۔ دوبارہ اللہ کی طرف پلٹے اور اللہ کی طرف پلٹے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ اور یہاں پر بات یہ دیکھیں کہ وہ جو توبہ کرنے کے جو الفاظ ہیں جو پہلے بارے میں آئے تھے کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اس توبہ کرنے کے الفاظ بھی اللہ رب العالمین سے پوچھے کہ بتائیے کہ توبہ کس طرح کی جائے، اور وہ جو توبہ کرنے کے الفاظ اس قرآن میں آئے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے پروردگار ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، تو معاف کرنے والا ہے، وَتَرْحَمْنَا، تو رحم کرنے والا ہے ہمارے اوپر، تو ہمیں معاف کرنے والا ہے، تو ہماری مغفرت اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر تو نے مغفرت نہیں کی، اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب یہ پہلی تنبیہ آئی تو لباس اتر گیا، بے لباس ہو گئے، اور میں نے پہلے بارے میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ بے لباسی در حقیقت یہ اللہ کے عذاب میں سے ایک شکل ہے۔ اب یہ بے لباسی چاہے مرد کرے یا یہ بے لباسی چاہے عورت کرے، دیکھیں انسان اور حیوان میں جو بنیادی فرق ہے وہ کس چیز کا ہے؟ آپ حیوانات کو، پرندوں کو، کسی بھی چیز کو لباس میں نہیں دیکھتے، یہ صرف انسان ہے کہ جس کو پہلے دن سے لباس دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر لباس پہن رہا ہے تو وہ انسان ہونے کی گواہی دے رہا ہے، لیکن اگر کوئی بے لباس ہو رہا ہے تو در حقیقت وہ انسان حیوان سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن افسوس اس چیز کا ہے کہ آج کے معاشرے کے اندر لباس ایسا پہنا جا رہا ہے کہ جو در حقیقت لباس نہیں، بے لباسی ہے۔ اب میں اس کو کس طرح آپ کے سامنے اور زیادہ اس کی تفصیل میں جاؤں کہ مرد، نوجوان خاص طور پہ، کہ آج کل وہ جس طریقے کے کپڑے پہن رہے ہیں وہ زینت تو ہیں، لیکن وہ کپڑے در حقیقت ان کے جسم کو غیر محرم کی طرف جو ان کا جو عورہ ہے اس کو چھپاتے نہیں ہیں۔ اور بالکل اسی طریقے سے خواتین، وہ آج کل جو وہ ٹائٹس جو آ گئی ہیں، میں تھوڑا سا اوپن ہو کر بات کر رہا ہوں چونکہ خواتین بھی موجود ہیں، وہ شاید لباس سے زیادہ بے لباسی ہے۔ اور پہننے والا جب پہنتا ہے تو وہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اسے دیکھیں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ میرے بھائی، میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہم نے جب دعویٰ کا کام شروع کیا، جب میں سویڈن میں تھا، تو اس وقت مسجد کے اندر الحمدللہ سلسلہ شروع ہوا، اور نوجوان لڑکے بھی آ رہے تھے اور نوجوان لڑکیاں بھی آ رہی تھیں۔ تو جو نوجوان لڑکیاں اس دعویٰ کے اندر، ان پروگرامات کے اندر آنا شروع ہوئیں، اس وقت وہ بے لباسی والا لباس پہنتی تھی، لیکن جب وہ مسجد میں آ رہی تھیں تو ہم نے ان سے کچھ کہا نہیں، بس مسجد کے اندر اچھے سے وہاں پر اسکارف، وہاں پر پراپر حجاب وہاں پر ہم نے رکھ دیے، اور صرف 2 سے 3 مہینے کے اندر وہ لڑکیاں جو بے لباسی کے اندر تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ وہ لڑکیاں ماشاء اللہ باقاعدہ حجاب اور نقاب کی طرف وہاں پر آ گئیں۔ صرف 2-3 مہینے۔ جب اللہ تعالیٰ دلوں کو پلٹتا ہے تو میں اپنی بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یورپ میں جو لڑکیاں اور خواتین ہیں، جب ان کا دل اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کے لیے آتا ہے تو وہ وہاں پر بیٹھ کر، جہاں پر وہ سب کچھ کر سکتی ہیں، ہر چیز کو قربان کر دیتی ہیں۔ میں نے ایسی عورتوں کو اور خواتین کو دیکھا ہے، آپ یقین جانیے ان لوگوں کی نظریں جس طرح نیچے ہوتی ہیں، وہ جس طریقے سے چل رہی ہوتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو
قرون اولا کے اندر ہوا کرتی ہوں گی کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو سنا اور فرما برداری کے اندر آ گئی۔ میرے بھائی، لوگوں کو بدلتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، میں نے نوجوانوں کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس لیے میرے بھائی عمر کے کسی حصے کے اندر بھی ہیں، آپ مرد ہیں، آپ عورت ہیں، آپ جس عمر کے حصے کے اندر ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے صرف توبہ کے ہاتھ پھیلانے ہوں گے، اس کے سامنے گڑ گڑانا ہوگا، اپنی ندامت کا، اپنی فقیری کا، اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہوگا۔ رب العالمین تو سارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اور یہاں پر بھی جب آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کو، یہ جو معاملہ تھا اس کو پھر معاف کیا، اور اللہ نے ان کو اس جنت سے نکالا، جنت سے کہا کہ اب تمہارا جو گھر ہے وہ یہ زمین ہے، اس زمین میں تم اور شیطان کا اب معاملہ چلتا رہے گا۔ میرے بھائی، اب چاہیں آپ تو آپ رحمان کی فرما برداری کریں، اتباع کریں تو رحمان کی کریں، اور اگر رحمان کی اتباع نہیں ہوگی تو یقین جانے وہ شیطان کی اتباع ہوگی۔ اس کے بعد آگے چل کر یہ بات آئی کہ جو جنت والے ہیں، میں اس کا ایک ترجمہ صرف آپ کے سامنے، بہت ہی آسان اور سلیس ترجمہ ہے کہ اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا ہم نے تو اس کے واقعے کے مطابق پایا۔ قالوا نعم، سو تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو واقعے کے مطابق پایا۔ وہ جہنم والے کہیں گے نعم، ہاں ہاں۔ وہ پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا کہ اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر، ان اصحاب النار کے اوپر۔ ان کو دنیا میں بتایا گیا تھا، دنیا میں راہ ہدایت دکھائی گئی تھی، اس کے بعد جو اللہ کی راہ سے اعراض کرتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے وہ لوگ آخرت کے بھی منکر تھے۔ اور ان دونوں کے درمیان میں ایک آڑ ہوگی، اصحاب الجنہ اور اصحاب النار کے درمیان میں، وہ ہے اعراف، اور ان دونوں کے درمیان میں ایک آڑ ہوگی، اور اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے، وہ لوگ ہر ایک کو ان کے قیافے سے پہچانیں گے، یعنی جو ان کا جو بات ظاہر ہے اس سے وہ پہچانیں گے کہ کس طریقے سے وہ جنت دنیا کے اندر تھے۔ اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے السلام علیکم۔ ابھی یہ اہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوئے، یہ جنت اور دوزخ کے درمیان میں جو جگہ ہے اہل اعراف وہاں پر ہوں گے۔ اہل اعراف جنت والوں سے پکاریں گے اور وہ ان کو دیکھیں گے، ان کو السلام علیکم کہیں گے، اور جب ان اہل الاعراف کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف جائیں گی تو جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھیریں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ اور پھر اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو کہ ان کے قیافے سے پہچانیں گے، پکاریں گے، کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا۔ وہ دیکھیں گے کہ جہنم میں کون کون ایسے لوگ ہیں، بڑے بڑے سردار ہوں گے، بڑے بڑے لیڈر ہوں گے جو اس دنیا کے اندر لوگوں کی رہنمائی کا کام کرتے تھے، ان کا ٹھکانہ وہاں پہ جہنم ہوگی۔ اہل الاعراف ان کو دیکھ کر پہچان لیں گے، اچھا یہ وہ ہے، یہ وہ والا لیڈر ہے، یہ وہ والا لیڈر ہے جو وہاں پر کیا 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 کرتا تھا۔ یہ اہل اعراف ان کو اس طریقے سے دیکھیں گے۔ اور پھر کیا یہ وہی ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نہ کرے گا؟ ان کو یوں حکم ہوگا کہ جاؤ، جنت میں تم پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم مغموم ہوگے۔ اب یہاں پر دوزخ والے جنت والوں سے ایک ندا کر رہے ہیں، وہ لوگ کہ جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہے، وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ہلکا ہے، وہ لوگ کہ جو خسارے والے تھے، وہ جو دوزخ والے تھے۔ یہ الفاظ تو سنیں، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، یہ اصحاب النار اصحاب جنت سے کہیں گے کہ ان افیضوا علینا من الماء، ان افیضوا علینا من الماء، تھوڑا سا اگر کچھ پانی ہو، تھوڑا سا اگر تھوڑا پانی ہو تو ہمارے اوپر ڈال دو، ہم جل رہے ہیں، اس دوزخ کے عذاب، اس کی گرمی کے اندر ہم جل رہے ہیں، تھوڑا سا پانی ہو تو ذرا دے دو۔ یہ جو پچھلے 2-3 دن گزرے ہیں
اب ہر کوئی وہ اسپرے والا بوتل اپنے ساتھ رکھتا ہے کہ گرمی کے اندر اسپرے کرے، تھوڑا سا پانی لگا لے اپنے جسم پر، تھوڑا سا نہا لے تاکہ گرمی کا اثر ختم ہو جائے۔ ذرا اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ وہ دوزخ کی گرمی کیا ہوگی، اور یہ دوزخی جنتیوں سے کہیں گے کہ تھوڑا سا پانی تو دے دو، ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، اور تھوڑا سا اگر کچھ کھانے کو ہو، وہ رزق جو تمہیں اللہ نے دیا ہے تھوڑا سا اگر مل سکے ہمیں تو کچھ دے دو۔ میرے بھائی وہ دن ہوگا کہ کوئی چیز اس دن کام نہیں آئے گی۔ اس کے بعد آگے چل کر بیان ہوتا ہے، ہاں یہاں پر یہ بات بھی تھی کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ جنتیوں کے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، یہ جو دلوں کے اندر کدورت ہے اللہ تعالیٰ اس کدورت کو نکال دے گا۔ جنت میں داخل ہونے سے پہلے دلوں میں جو آپس میں جو کدورت تھی اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے گا۔ اہل علم اور علماء کہتے ہیں کہ اگر جنت میں جانے سے پہلے اس دل کی کدورتوں کو اللہ نکال دے گا تو پھر اگر تم اس دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہو تو اپنے دلوں سے ایک دوسرے کی جو کدورت ہے اس کو نکال دو، اپنے دلوں کو وائپ آؤٹ کر دو۔ لوگوں کی کمیاں کوتاہیاں لوگوں کے اوپر تنقید کیوں کرو؟ محبت سے ان ساری چیزوں کو تبدیل کر دو کہ جب جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کدورت کو اس جسم سے نکال دے گا، اس دل سے نکال دے گا، ان سینوں سے اللہ تعالیٰ نکال دے گا۔ اس کے بعد تذکرہ ہوا قوم نوح کا کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، ان کی قوم کی طرف، لیکن وہ قوم ان کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئی، اللہ کی طرف فرما برداری کی طرف نہیں آئی، ہم نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ دوسری بات، قوم عاد کے اوپر ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے ان کو ڈرایا، اللہ کی طرف ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں تو صرف نصیحت کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، یا قوم اعبدوا اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں تو صرف نصیحت کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو صرف امانت دار ہوں، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت کا کام کیا، لوگ نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے اوپر عذاب نازل کیا۔ قوم عاد کے اوپر حضرت ہود علیہ السلام آئے، انہوں نے لوگوں کو بلایا، قوم عاد نے ان کو جھٹلایا، اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا۔ قوم سمود، ان کے اوپر حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ نشانیوں کو بھی بھیجا۔ اور قوم سمود کیا تھی؟ وہ اپنے پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، بڑے بڑے عالی شان محل تعمیر کرتے تھے۔ جب انہوں نے جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کر دیا۔ قوم لوط، جو انہوں نے بدفعلی شروع کی، جب انہوں نے بدفعلی شروع کی، اللہ رب العالمین نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ یہ بدفعلی جو مردوں سے بدفعلی تھی، اس سے پہلے زندگی دنیا کے اندر یہ کام نہیں ہوا تھا، اسی لیے آج بھی اس عمل کو عمل قوم لوط کہا جاتا ہے۔ جب اس وقت یہ کام ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت لوط علیہ السلام نے سب کو بلایا، کہا کہ اس کام کو چھوڑ دو، اس کام سے دور ہو جاؤ، لیکن وہ قوم نہیں چھوڑتی تھی، اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا۔ قوم شعیب آئی، حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا اس مدین کے اوپر۔ مدین میں قوم شعیب رہتی تھی اور کرتے کیا تھے؟ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو روکا، کہا کہ دیکھو یہ کام نہ کرو، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ یہ قوم شعیب، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، اللہ کا عذاب اس قوم کے اوپر نازل ہوا۔ اور پھر اس کے بعد تذکرہ آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں، اس تذکرے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے بستی والوں کو، اس کے لیے ہم نے انبیاء بھیجے، اس کے لیے ہم نے کتابیں بھیجی۔ لیکن یہاں ایک بات آئی کہ دیکھو اگر یہ بستی والے 2 کام کر لیں تو ان کے اوپر آسمانوں اور زمین کی برکت کے دروازے کھل جائیں گے۔ وہ 2 کام کون سے؟ اللہ نے قرآن میں کہا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستی کے لوگ کیا کریں؟ آمنوا واتقوا، 2 کام کر لیں، ایمان
لے کر آ جائیں اور تقوی کی روش اختیار کریں۔ صرف یہ 2 کام ہیں، ہمیں صرف 2 چیزیں چاہیے تم سے، تم ایمان لے کر آ جاؤ اور تقوی کی روش اختیار کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ 2 چیزیں۔ آج ہم پر اگر برکتوں کے دروازے نہیں کھلے تو یہ 2 چیزیں آج ناپید ہیں کہ ایمان والی زندگی نہیں ہے، اللہ کا تقوی نہیں ہے۔ 2 چیزیں۔ عدی بن حاتم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے محمد، اگر ہم اسلام قبول کر لیں، وہ سردار تھا، اگر ہم اسلام قبول کر لیں تو ہمیں کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ لَتَفْتَحْنَ كُنُوزَ کسریٰ، تم کسریٰ کے خزانے کھولو گے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر اللہ نے تمہیں لمبی زندگی دی تو تم وہ وقت بھی دیکھو گے کہ جب لوگوں کے ہاتھوں میں زکوٰۃ اور صدقات ہوں گے، لوگوں کے ہاتھوں میں سونا اور چاندی ہوگا اور کوئی وہ زکوٰۃ اور صدقات لینے والا نہیں ہوگا۔ عدی بن حاتم کو اللہ نے لمبی زندگی دی۔ عدی بن حاتم نے وہ زمانہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دیکھا کہ جب کسریٰ کے خزانوں کے اوپر مسلمانوں نے وہ کسریٰ کے خزانے فتح کیے، انہوں نے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں وہ وقت دیکھا اور اللہ نے ان کو لمبی زندگی دی۔ لمبی زندگی تھی۔ جب اللہ کے نبی نے یہ الفاظ بولے تھے عدی بن حاتم سے، اپنی اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے بولے تھے، 10 ہجری سے پہلے بولے تھے، 10 ہجری سے پہلے بولے تھے، عدی بن حاتم کو اللہ نے لمبی زندگی دی، یہاں تک کہ 99 ہجری آ گئی۔ اور پھر وقت کا خلیفہ کون تھا آپ کو میں بتاتا ہوں۔ پہلے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ 4 خلیفہ 40 ہجری تک تھے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر یزید، پھر معاویہ ابن یزید، پھر حشام، پھر مروان، پھر عبد الملک، ولید بن عبد الملک، پھر سلیمان بن عبد الملک، اور 99 ہجری ہوئی اور پھر عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ وہ خلیفہ بنے۔ جب وہ خلیفہ بنے، عدی بن حاتم زندہ تھا، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عمر ابن عبد العزیز کے زمانے میں لوگ اپنے گھروں سے زکوٰۃ اور صدقات لے کر نکلتے تھے اور پوری امت مسلمہ کے اندر کوئی زکوٰۃ اور صدقہ لینے والا نہیں تھا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، 2 چیزیں۔ دیکھو یہ دین تمہیں اس لیے نہیں آیا کہ یہ دین تمہیں نکبت کی طرف اور بدحالی کی طرف لے جائے، یہ دین اس لیے آیا ہے کہ تمہیں غالب کرتے۔ اور ہمارے ہاں تو اب پچھلے 150-200 سال سے یہ گولی دی جاتی ہے، یہ تھپکی دی جاتی ہے کہ دین اختیار کرو گے تو بدحال ہو جاؤ گے۔ ارے بھائی، دین کے اختیار کرنے سے بدحالی نہیں، دین کے اختیار کرنے سے خوشحالی ہے اور برکتیں ہیں آسمانوں اور زمین کی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے مکالمہ کیا، اچھا اگر تم کچھ ہو تو معجزہ دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دکھایا، اپنا ہاتھ، روشن ہاتھ دکھایا، اور پھر فرعون نے کہا کہ یہ تو کوئی جادو ہے۔ اس کے سرداروں نے کہا یہ جادو ہے، کوئی بہت بڑا میلہ لگایا جائے جس میں سارے جہاں سے، ساری طرف سے، چاروں اطراف سے ان جادوگروں کو بلایا جائے، اور موسیٰ چونکہ جادوگر ہیں، ان کا مقابلہ جادو کے اندر ہوگا۔ چاروں طرف سے جادوگر آ گئے۔ اب جب سارے جادوگر آ گئے، جادوگروں کے آنے کے بعد ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ آپ اپنا عمل پہلے کریں گے یا ہم اپنا عمل پہلے کریں؟ یہ انہوں نے آفر دی حضرت موسیٰ کو، تو انہوں نے حضرت موسیٰ نے ان کی آفر ان کے اوپر دی کہ تم اپنا عمل پہلے کرو۔ انہوں نے اپنے سانپوں کو چھوڑا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جب وہاں پہ پھینکا تو وہ عصا اژدہا بن گیا، اور اس اژدہے نے سارے کے سارے جو ان کے جادوگروں کے سانپ تھے ان سانپوں کو ختم کر دیا۔ جب ان جادوگروں نے دیکھا کہ یہ عصا در حقیقت کوئی جادو نہیں ہے، در حقیقت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد سارے کے سارے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اور جب وہ سجدہ ریز ہوئے تو فرعون نے
کہا کہ تم ہماری اجازت کے بغیر تم موسیٰ کو ماننے والے ہو گئے۔ تو ان سارے جادوگروں کو کہ وہ جادوگر جو تھوڑی دیر پہلے جہالت کے اندھیرے میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال کر ولایت کی سب سے بہترین شہادت کے رتبے پر فائز کر دیا، اور فرعون نے ان جادوگروں کے ہاتھوں کو اور پیروں کو باندھ کر کاٹ دیا، ان کو سولی کے اوپر چڑھا دیا، اور وہ سارے کے سارے جادوگر جو جہالت کے ایک کونے کے اوپر تھے وہ ولایت اور شہادت کے رتبے کے اوپر فائز ہو گئے تھوڑی سی دیر کے اندر۔ اسی لیے یہ اللہ رب العالمین کسی کو اگر ولایت کے رتبے کے اوپر اپنی محبت کے رتبے پر پہنچانا چاہتا ہے تو اس پہ دیر نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آگے چل کر قوم فرعون جو تھی بنی اسرائیل، وہ کہتے تھے کہ اے موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم مسئلوں کے اندر تھے، تمہارے آنے کے بعد بھی ہم مسئلوں کے اندر ہیں، کیا فائدہ ہوا؟ تمہارے آنے سے پہلے بھی پریشانیاں تھیں، تمہارے آنے کے بعد بھی پریشانیاں ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے اور فرعون ان کے پیچھے تھا، اور اللہ تعالی نے ان سب کو فرعون کو غرق کر دیا۔ اب یہ بنی اسرائیل جب صحرا کے اندر آئے، اب جب یہ گزرنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا 40 دن کے لیے، اور پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ کے گئے۔ اب جب یہ جا رہے تھے تو جانے سے پہلے جب وہ سمندر سے باہر نکلے تو بنی اسرائیل کے لوگ جب باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، انہوں نے کچھ معبودان باطل بنائے ہوئے ہیں، کچھ بت بنائے ہوئے ہیں اور کچھ ان کے مجاور بنے ہوئے ہیں۔ تو اس قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ ہمیں بھی کوئی ایسے بت اور ایسی کوئی مجاور بنا دو، ہمیں بھی کچھ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم میں ابھی تک شرک کی بو ابھی تک تم میں سے نہیں گئی، تم نے اپنی آنکھوں سے فرعون کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا، اس کے باوجود اب تک تمہارے اندر سے شرک کی بو نہیں گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے، پیچھے حضرت ہارون کو چھوڑ کے گئے۔ یہاں پہ پیچھے ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا سامری، اور اس نے ایک چمتکار کیا، اس نے کچھ کیا اور ایک ایسا بچڑا بنایا جس میں سے کوئی آواز نکلتی تھی، کوئی ایسا ڈرامہ اس نے کیا کہ جو آواز نکلتی تھی، اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو موسیٰ تو پتہ نہیں کہاں گئے ہیں، در حقیقت تو جو خدا ہے وہ یہ بچڑا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں یہ بنی اسرائیل جس نے خود اتنے معجزے دیکھے تھے اس کے باوجود پھر دوبارہ شرک کے اندر لگ گئے۔ پیچھے سے واپس حضرت موسیٰ آتے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کے بال پکڑتے ہیں، سر کے بال پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے ان کو روکا نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام کہتے ہیں کہ یبن لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، یہ آیت آئے گی 16ویں پارے میں، لیکن میں آپ کو یہیں بیان کر دیتا ہوں۔ یبن اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، نہ میرے سر کے بال پکڑو، نہ میری داڑھی کو پکڑو، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت، میں تو اس خوف میں تھا، ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، میں یہ سمجھتا تھا یہ جتنے بھی لوگ تھے میں ان کو قتل کروا سکتا، میں ان کو سب کچھ کروا دیتا، ان کو یہاں سے دربدر کروا دیتا، میں سب کچھ کر لیتا، لیکن میں تو صرف اس خوف کے اندر تھا کہ ان تقول، کل تم خود مجھ سے آ کر کہو گے کہ فرقت بین بنی اسرائیل، تم نے بنی اسرائیل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقہ فرقہ کر دیا۔ تو میرے بھائی وقت کا نبی اس نے شرک ہوتے ہوئے دیکھ لیا، لیکن قوم کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے نہیں دیا، فرقہ واریت نہیں ہونے دی۔ جہاں پہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ وہ مطلب سمجھ جائیں کہ اس وقت کے نبی نے اپنے سامنے شرک کو ہوتے ہوئے دیکھا لیکن فرقہ نہیں بننے دیا۔ میرے بھائی آج ہم بھی دین کے نام پہ فرقے نہ بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہیں، مختلف طریقے ہیں، نماز پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان طریقوں کو اللہ تعالیٰ نے آج زندہ کیا ہوا ہے، لیکن اپنے دلوں کے اندر تعصب نہیں رکھیے گا۔
میں بباغ دہن یہ بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ رفع یدین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم فقہ حنفی کے احباب جب اس چیز کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں، یہ رفع یدین والے تو غیر مقلد ہیں، فلاں ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہے۔ میرے بھائی، آج اگر یہاں پر امام شافعی آ جائیں تو کون ایسا امتی ہوگا اللہ کے نبی کا؟ آج امام احمد بن حنبل آ جائیں اور وہ یہاں کھڑے ہو کر امامت کریں تو کون ایسا بدبخت ہوگا جو امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کے پیچھے نماز نہ پڑھے؟ وہ تو رفع یدین کرتے تھے۔ اسی لیے اس تعصب کو، اس فرقے کو، ان فرقہ بازیوں کو، ان دیوبندیوں، بریلویوں اور احادیثیوں کے نام کو، میرے بھائی، سب سے اہم جو چیز ہے وہ مسلمان ہونا ہے۔ مسلمان ہو جائیں، قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں۔ یہ جو دلوں کے اندر تعصب آ گیا ہے، آج ایسے علماء کی ضرورت ہے کہ جو لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں۔ امت کو اس وقت تفریق کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے چل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان ہوتا ہے۔ میں مختصر سی چند باتیں اب کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ ان کا ذکر تورات میں بھی ہے، ان کا ذکر انجیل میں بھی ہے۔ در حقیقت کتنی ایسی آیات ہیں تورات میں اور انجیل میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کرتی ہیں، لیکن یہ یہودی اور نصرانی اس کو نہیں مانتے۔ ان کے اوپر، ان کی آنکھوں کے اوپر پٹی بندھی آتی ہے۔ وہ آئے گا 10,000 کا لشکر لے کر، 10,000 کا لشکر لے کر، اور اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کر دے گا، تکبیر کے نغمے بلند کرے گا۔ میرے بھائی، یہ فتح مکہ کا وقت نہیں تھا تو اور کب کا تھا؟ یہ تورات اور انجیل کے اندر اس طریقے کی بات ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو تورات اور انجیل کے اندر بھی نشانیاں موجود۔ اور پھر اس کے بعد ہم سب سے ایک اہم بات آئی، وہ یہ کہ دیکھو، ہم سب قرآن تو پڑھتے ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل جو ہے اس قرآن کو پڑھتے ہوئے نرم نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ یہ آنکھیں قرآن کو ہم دیکھیں لیکن در حقیقت ہم دیکھ نہ رہے ہوں، ہم سنیں لیکن در حقیقت ہم سن نہ رہے ہوں۔ یہ بنی اسرائیل کے یہ یہودی اور عیسائی کیا تھے؟ یہ تلاوت کرتے تھے اپنی کتابوں کی، جو چیز ماننی ہوتی تھی مانتے تھے، جو چیز نہیں ماننی ہوتی تھی نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھو، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں لیکن ان کے دل فکر سے خالی ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، یہ قرآن کو دیکھتے تو ہیں، یہ دیکھتے ہیں قرآن کو، لیکن در حقیقت یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، یہ لوگ قرآن سنتے ہیں، یہ سنتے ہیں کتاب کو، یہ اللہ کی باتوں کو سنتے ہیں، لا يسمعون بها، لیکن در حقیقت وہ سنتے نہیں سنتے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں کہ دل بھی ہیں لیکن محبت سے، فکر سے، تقوی سے خالی ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں لیکن در حقیقت دیکھتے نہیں ہیں، وہ اندھے ہیں، وہ سنتے ہیں لیکن در حقیقت وہ سنتے نہیں ہیں، وہ بہرے ہیں، وہ سنتے نہیں ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اولئک کالانعام، اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی مانند ہیں۔ جو قرآن کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تراویح میں بھی سنتے ہیں، قرآن کو بار بار پڑھتے ہیں، لیکن در حقیقت قرآن کی نہیں مانتے، قرآن و سنت کی نہیں مانتے، قرآن سے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ اولئک کالانعام، در حقیقت یہ جانوروں کی طرح ہیں۔ اگلے الفاظ ہیں بل ہم اضل، ان سے بھی بدتر ہیں، ان سے بھی بدتر۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کی برکتیں سمیٹنے اور قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ میرے بھائی، قرآن کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس کا حق ادا کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔